السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد جیلانی، کتاب اپنی زبان، درجہ 8، عنوان لو پھر بسنت آئی کا سوال و جواب لے کر حاضر خدمت ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے معنی یاد کیجئے۔ پہلا ہے بسنت، جس کا معنی ہے ہندوستان کی 6 رتوں میں پہلی رت کا نام، جو چیت سے بیساکھ تک رہتی ہے، موسم بہار، وسط مارچ سے اخیر مئی تک کا موسم۔ دوسرا ہے درنگ، جس کا معنی ہے دیر۔ اس کے بعد کا لفظ ہے بے درنگ، جس کا معنی ہے بغیر دیر کیے، بلا جھجک۔ اگلا لفظ ہے لبے آب گنگ، جس کا معنی ہے دریائے گنگا کے کنارے۔ اگلا لفظ ہے جل ترنگ، جس کا معنی ہے ایک باجے کا نام، جسے پیالوں میں پانی بھر کر تیلیوں سے بجایا جاتا ہے۔ ہر پیالی میں پانی کی مقدار الگ الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کا لفظ ہے من، جس کا معنی ہے دل، جی۔ اگلا لفظ ہے امنگ، جس کا معنی ہے جوش، ولولہ۔ اگلا لفظ ہے چرندہ، جس کا معنی ہے چرنے والا۔ اگلا لفظ ہے غرم خیز، تیز چلنے والا، یہاں مراد اچھل کود کرنے والا ہے۔ اگلا لفظ ہے نغمہ ریز، جس کا معنی ہے سریلی آواز میں گانے والا، چہچہانے والا۔ اگلا لفظ ہے سبک، یعنی ہلکا، نازک، لطیف۔ اس کے بعد کا لفظ ہے سرسوں، جس کا معنی ہے رائی۔ اس کے بعد کا لفظ ہے بامراد، جس کا معنی ہے مراد پایا ہوا، جس کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ اگلا لفظ ہے شاد، یعنی خوش۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں سوال و جواب کی طرف۔ پہلا سوال ہے بسنت آنے پر لوگ گنگا کے کنارے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے بسنت آنے پر لوگ گنگا کے کنارے بارش کی بوندوں کی آواز بسنت سہانی ہوتی ہے، اس لیے لوگ گنگا کے کنارے جانا چاہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے بسنت میں چرند اور پرند کس حال میں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے بسنت میں پرندوں میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، سب پرندے گا رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سب میں جان آ گئی ہے۔ تیسرا سوال ہے سرسوں کون سی بات بھولی ہوئی ہے؟ جس کا جواب ہے سرسوں یہ بھولی ہوتی ہے کہ اس رنگ و بو کچھ وقت کے لیے ہے، کچھ وقت بعد اسے کاٹ دیا جائے گا اور وہ اتنا دلکش نہیں رہ جائے گا، کیونکہ بسنت کے بعد خزاں آتا ہے۔ آخری سوال ہے بسنت کا موسم کب آتا ہے؟ اس کا جواب ہے بسنت کا موسم سردی کے موسم کے بعد آتا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ سے جملے بنائیں۔ پہلا لفظ ہے امنگ، جس کا معنی ہے جوش۔ اس کا جملہ ہوگا بارش کا بادل دیکھ کر کسان کے چہرے پر امنگ چھا گئی۔ دوسرا لفظ ہے چرندہ،
جس کا معنی ہے چرنے والا، اور جملہ ہوگا چرندہ سارا کھیت چر گیا۔ اگلا لفظ ہے سبک، جس کا معنی ہے نازک، اس کا جملہ ہوگا اس کے سر پر ایک سبک ٹوکری تھی۔ اگلا لفظ ہے شاد، جس کا معنی ہے خوشی، جملہ ہوگا بسنت کے موسم میں چرند پرند کا دل شاد شاد ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے بامراد، جس کا معنی ہے جس کی مراد پوری ہو گئی ہے، جملہ ہوگا وہ دل سے دعا مانگ کر بامراد ہو گئی۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم آواز الفاظ، ایسے الفاظ جن کے معنی اور املا مختلف ہوں لیکن آواز ایک ہو، ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں۔ جیسے مثلا بال، حال، فضا، فضا، عام، عام، صدا، صدا۔ تو یہ آواز جو ہے ایک جیسے ہیں لیکن اس کا معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس نظم میں اب اور آب کے ساتھ اضافت لگی ہوئی ہے۔ اضافت اس زیر کو کہتے ہیں جو دو لفظوں کے درمیان پہلے لفظ کے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ اضافت کے استعمال کے بعد معنی کس طرح اخذ کیے جاتے ہیں۔ مثلا آب گنگ یعنی گنگا کا پانی، لب آب گنگ یعنی دریائے گنگا کے کنارے۔ تو یہ لب اور آب میں اضافت تھا۔ تو بچوں آج تک کے لیے یہ ہمارا لو پھر بسنت آئی کا سوال و جواب پورا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے دن ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔